کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد محمد۔ پیچھے تک سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانہ معتدلۃ وثمارہ متحدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن معدہ الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، صلوات صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مجلس عزا کے لیے، اس ذکر و بیان کے لیے جو منصوب ہے مخدوبہ کونین سے، بنت خیر الورا سے، نور شمس سہا سے، حسنین کی مادر مہربا سے، علی کی روح رواں سے، نبی کے گھر کی ضیاء سے، یہ وہ ہے کہ اوصیہ فاطمہ کے اوصیائی فاطمہ کی، اولیاء فاطمہ کے اولیائی فاطمہ کی، انبیاء فاطمہ کے انبیائی فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کے مرتضائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے مصطفائی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی۔ اس مقدس ذکر و بیان کے لیے میں نے سورہ مبارکہ الرحمن کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور میرا مشن ہے جب تک میں زندہ ہوں، مشن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں، جوانوں، نوجوانوں کے دلوں میں اتنی آیتیں بسانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے۔ قرآن میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ الرحمن الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا، جبار نے نہیں پڑھایا، قہار نے نہیں پڑھایا، مومن نے نہیں پڑھایا، محمد نے نہیں پڑھایا، عزیز نے نہیں پڑھایا، حکیم نے نہیں پڑھایا، ملک نے نہیں پڑھایا، رحمان نے پڑھایا۔ جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں اللہ کے، لیکن نہیں کہتا کہ جبار نے قرآن پڑھایا، قہار نے پڑھایا، مومن نے پڑھایا، رب نے پڑھایا، نہیں، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ ہے الرحمن، مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، جس کے دل پہ نازل ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ ہے رسول رحمت۔ تو اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، محمد ہے رسول رحمت۔ اب اگر محمد چلا جائے تو ٹینشن میں آنے کی بات نہیں ہے، محمد کی جگہ پہ رحمت والا ہوگا، لعنت والا نہیں ہوگا۔
یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، کس نے پڑھایا؟ اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، اور پھر خاص انسان کو بنایا۔ علمہ البیان، اسے بناتے ہی بیان سکھلا دیا۔ تخلیق انسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے۔ بھائی آپ قرآن پڑھنے والے اہل علم تشریف فرما ہے، سورہ رحمان کون نہیں پڑھتا؟ کمال الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن پہلے ہے، تخلیق انسان بعد میں ہے، اور پھر کہتا علمہ البیان، ہم نے بناتے ہی اسے بیان سکھلا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، توجہ رکھنا، سورج چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارہ اور درخت مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنی توحید پہ جو دلیل اسٹیبلش کی کہ اللہ کہتا ہے ستارہ اور درخت مجھے سجدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ نے اپنے کو پہچنوایا ستارے سے، اپنے کو پہچنوایا ستارے سے کہ میری توحید مانی ہے تو ستارہ دیکھو، ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اور جب اپنے محمد کی رسالت پہچنوائی تو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی، تمہارا صاحب، تمہارا رہبر، تمہارا نبی، تمہارا رسول نہ ماضی میں کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ تو اللہ نے اپنے کو پہچنوایا ستارے سے، محمد کو پہچنوایا ستارے سے۔ اور جب قرآن کے لیے بات کی تو کہنے کا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، قسم ہے ستاروں کے اترنے کے جگہوں کی، یہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کو پہچنوایا ستارے سے، محمد کو پہچنوایا ستارے سے، اللہ نے اپنے کو پہچنوایا ستارے سے۔ اللہ اپنے لیے بات کرے ستارے سے، محمد کے لیے بات کرے ستارے سے، قرآن کے لیے بات کرے ستارے سے۔ مالک اللہ رحمان رحیم، اب آل محمد کا کیا ہوگا؟ کام یا جوہری، ان کے لیے ستارے سے بات نہیں کروں گا، ستارہ دروازے پہ اتاروں گا۔ یہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، تعلیم پہلے ہے قرآن کی اور انسان کی تخلیق بعد میں ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، رحمان نے قرآن پڑھایا اور پھر انسان بنایا۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ انسان بنایا اور پھر قرآن پڑھایا تو ہر حافظ قرآن اپنے گلے میں قرآن لٹکا کے آ جاتا کہ میں ہی تو وہ انسان ہوں جسے اللہ نے قرآن پڑھایا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے انسان بنایا پھر قرآن پڑھایا تو ہر حافظ قرآن اپنے گلے میں قرآن لٹکا کے کہتا کہ بھائی میں ہی تو وہ انسان ہوں جسے رحمان نے قرآن پڑھایا۔ اللہ نے کہا نہیں، تعلیم پہلے ہوگی، انسان بعد میں بنے گا۔ تو یہ کوئی ایسا انسان ہے جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا اور بننے کے بعد علمہ البیان قرآن سنا چکا، تو اب ایسا انسان ڈھونڈو کہ جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہو، انسان بننے کے بعد قرآن سنا چکا ہو۔ پوری تاریخ میں ایک بھی نہیں ملا، بس ایک ہی ہے جس نے آغوش محمد میں قرآن پڑھ کے بتایا مالک قرآن تیرا ہوگا، بیان میرا ہوگا۔ ایک ہی ہے، مل کے پیچھے تھا۔ انسان نہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو بنایا نہیں، الانسان معرف باللہ، انسان نہیں، الانسان۔ میں نے کہا بھئی کمال ہو گیا، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا سٹی ناؤن ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے کہا لاہور تو خاص ہو گئی۔ اسی طرح انسان سارے انسان، الانسان خاص انسان۔ بھئی موڈ تو نہیں خراب ہے، ہاتھ کھولیں گے تو آگے بڑھوں گا نا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے کسی خاص انسان کو بنایا اور اسے بنانے سے پہلے قرآن پڑھا دیا۔ مالک اللہ رحمان رحیم، یہ لاہور کے پڑھے لکھے مومن مجھے گھر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ الانسان ہے کون جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا
اور بننے کے بعد قرآن سنا چکا کہا سنا ان کو آیت سورہ بلد الانسان لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کہتا ہے ہم نے الانسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے الانسان کو کبد میں پیدا کیا. کبد میں کاف بے دال کبد میں پیدا کیا. کبد کسے کہتے ہیں؟ کبد کہتے ہیں کبد الشیء وسطو. جتنی عربی کی ڈکشنری میں سب میں دیکھ لینا کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو، کبد کہتے ہیں مڈل کو. وہ الانسان تمہارے گھروں میں نہیں آیا، زمین کے سینٹر میں آیا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں خدا کے گھر میں پیدا ہونے والا اور ہے، مکے کے فٹ پاتھ میں پیدا ہونے والے اور ہیں. اچھی بات قرآن بھائی کمال ہو گیا. قرآن یہ آپ سلامت رہے، موڈ تو نہیں خراب ہو رہا میرے ساتھ. ابھی مجھے جانا ہے، مجھے جانا آگے ہے. القرآن القرآن الانسان القرآن الانسان. مالک مجھے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ الانسان ہے کون جو زمین کے سینٹر میں آیا. بھائی کمال ہو گیا. کہا سناؤ ان کو آیت سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، جھٹکے لگیں گے زمین کو، تو وقال الانسان ما لها، ایک خاص انسان الانسان زمین کو ڈانٹے گا کہ رک جا ٹھہر جا. انسان نہیں، الانسان زمین کو ڈانٹے گا رک جا ٹھہر جا. کہنے لگے آدم ڈانٹیں گے، نوح ڈانٹیں گے، ابراہیم ڈانٹیں گے، موسیٰ ڈانٹیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں ڈانٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. آدم سے عیسیٰ تک یہ سارے مٹی سے بنے ہیں، اور یہ مٹی ماں ہے ان کی، یہ زمین دھرتی ان کی ماں ہے، اور بیٹے ماں کو ڈانٹتے نہیں ہیں. اب لاؤ کسی ابو تراب کو ڈانٹے. کوئی ابو تراب میں پہنچ رہی ہے بات. آپ جی سلامت رہے. پیچھے والوں کا ہاتھ نہیں کھل پا رہے، موڈ خراب لگ رہا مجھے. بھئی میں سردی تو نہیں کم کر سکتا، میں سردی کم نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کی آیتوں کی گرمی دکھلا کے جا رہا ہوں پوری طاقت سے. میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی تبصرہ نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں. قرآن ڈائجسٹ نہیں، قرآن اخبار نہیں، قرآن. تو الانسان ہے، الانسان کو القرآن الرحمن نے القرآن الانسان کو پڑھایا. اور کہاں پیدا کیا اسے؟ کہاں پیدا کیا؟ کعبہ زمین کا سینٹر. کیا ہے وہ زمین کا سینٹر؟ کیا نام ہے اس کا؟ کعبہ. بھائی کمال ہو گیا. آپ کعبہ کہہ رہے ہیں نا، اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ زمین کے سینٹر کو کیا کہتا ہے. اللہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے البیت کی دیواروں کو بلند کیا. تو اللہ نے کہا وہ ہے البیت. توجہ، وہ زمین کے سینٹر میں جو گھر ہے اللہ کا، اللہ کہتا ہے وہ البیت ہے. کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے؟ البیت کہتے ہیں خدا کے گھر کو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. عبادت کرو البیت کے رب کی. تو بیت بندوں کے گھر، البیت اللہ کا گھر. بیت ہاؤس، ہوم، خانے، منزل. بیت کہتے ہیں گھر کو، اور البیت قرآن میں کہتے ہیں اللہ کے گھر کو. تو جہاں قرآن میں بیت ملے وہاں ہے بندوں کے گھر، اور جہاں البیت ملے وہاں ہے اللہ کا گھر. تو اب یاد رکھنا کہ البیت اللہ کا گھر. اب ذرا مل کے میرے ساتھ تطہیر کی آیت کو پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں پاک رکھوں گا بیت والوں کو نہیں، البیت والوں کو. تو آج پتا چلا کہ یہ مصطفیٰ کے گھر والے نہیں ہیں، اللہ کے گھر والے. یہ اللہ کے گھر والے البیت. مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. مل کے یار مردہ آباد.
محمد و آل محمد. بیت نہیں، انما یرید اللہ آگے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت نہیں، میں پاک رکھوں گا کسے؟ بیت والوں کو نہیں، البیت والوں کو. یہ اللہ کے گھر والے ہیں. موڈ خراب ہو گیا بھائی، موڈ نہ خراب کرنا. میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آیا ہوں، میں حوزہ علمیہ مشہد مقدس کا ایک ادنا طالب علم ہوں. عربی بھی جانتا ہوں، فارسی بھی جانتا ہوں، تو کوئی کچھی بات نہیں کرتا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، گھبرانا نہیں. یہ اللہ کے گھر والے ہیں. یہ کون ہیں؟ اللہ کے گھر والے. کمال ہو گیا. جب تم چہلم کی زیارت پہ جاتے ہو نا قبر حسین کی، تو تمہارے معصوم کا حکم ہے کہ قبر حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا آل اللہ. اے اللہ کے گھر والے تجھ پر سلام ہو. اے اللہ کے السلام علیکم. یا یہ معصورہ زیارت ہے. معصورہ کسی مفتی کی بنائی بھی نہیں ہے. معصورہ زیارت، مفاتیح کھولو، مفاتیح الجنان دیکھو، السلام علیکم یا آل اللہ. جاؤ حسین کی زیارت کے لیے اور کہو اے اللہ کے گھر والے تجھ پر سلام ہو. بھئی کمال ہو گیا. مالک ہم تو ٹینشن میں آ گئے، اس لیے کہ تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اللہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. تو اس کے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ کہ ہم یا جوہری گھبرانے کی بات نہیں ہے. سنا ان کو سورہ اعراف 7واں سورہ، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. اللہ بھائی کمال ہو گیا. صالح نبی نے اپنی قوم سے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء. سنو قوم والو، یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. اسے بری نیت سے ٹچ نہ کرنا، بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا. بھئی کمال ہو گیا. کیا دوسری اونٹنیاں کسی اور اللہ نے بنائی ہے جو اس کو ناقۃ اللہ کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اونٹنی وہ ہے جو نبی کی گواہی کے لیے پتھر توڑ کے باہر آئی. یہ اونٹنی وہ ہے جو نبی کی گواہی کے لیے پتھر توڑ کے باہر آئی. تو اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اونٹنی پتھر توڑ کے گواہی کے لیے آئے تو ناقۃ اللہ کہلائے، اور اگر میرا مولا کعبے کی دیوار توڑ کے آئے. بڑے پڑھے لکھے لوگ. میں قرآن کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. پہنچ رہی ہے بات؟ گھبرائے تو نہیں؟ میں قرآن کی باؤنڈری سے میں کیوں نکلوں؟ میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ کمال ہو گیا. میں میرے ساتھ ہے نا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اچھا آیت شروع ہو رہی ہے انما سے. فارسی میں جو اس کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انما کا، وہ ہوتا ہے ان است جز ان نیست. ان است جز ان نیست، یہ ہے بس، اس کے علاوہ بے بس. ان است جز ان نیست، ان است جز ان نیست، یہ ہے بس، اس کے علاوہ بے بس. اگر میں بات کروں، ٹیکنیکل بات شروع کر دوں تو اوپر سے نکل جائے گی کہ انما بنا ہے اننا اور ما سے، اننا للتحدید ما للنافیہ. کبھی قصر صفت الموصوف کے لیے آتا ہے، کبھی قصر الموصوف علی صفت کے لیے آتا ہے. یہ گرامر کی بات ہے، گرامر کی لینگویج ہے. اور اگر آسان کروں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں، جوان بھی سمجھ لیں، انما ایسا تالا ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو، ایسا لوک ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے. سلامت رہے بھائی جن کے ہاتھ نہیں کھل پا رہے. پنجتن کے فضائل پہ اللہ نے بھی آباد رکھے. اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے تو سر ہی ہلا دینا تاکہ مجھے اطمینان مل جائے کہ قرآن میں اب بھائی مجھے میرا چہرہ دیکھ کے دانت تھوڑی دے رہے ہیں آپ. یہ سبحان اللہ میرے چہرے کو نہیں کر رہے، یہ تو ذکر ہے پنجتن کا.
मुबारक लोगों के जिक्र पे सुभान अल्लाह होता है, मनहूसों के जिक्र पे नहीं होता। अब मेरे साथ है ना, अब टर्निंग पॉइंट आ गया। इन्नमा का मतलब क्या कि अपनों को जाने ना दे, गैरों को आने ना दे। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, 5 आयतें पढ़ रहा हूँ, मूड तो नहीं खराब है, पीछे से भी पूछ रहा हूँ भाई, मैं पहली मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, बड़े पढ़े लिखे लोग, लाहौर का पढ़ा लिखा मजमा। अब मैं 5 आयतें सिर्फ इन्नमा, ताकि इन्नमा की ताकत, इन्नमा की कुव्वत, इन्नमा का फोर्स समझ में आ जाए कि इन्नमा कहते किसे, मालिक बता इन्नमा कैसे कहते। मैं डिक्शनरी की बात करूँगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, हदीस की बात करूँगा, बाहर जाके डिबेट करेंगे कि हमारी किताब में दिखाओ तो हमारी किताब, हमारी किताब, लेकिन तू कुरान से बता दे, अल्लाह की किताब पे तो सबको एतबार है ना, तू बता दे कि इन्नमा किसे कहते। का पढ़ो सूरह निसा, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। आप भी एक है, अल्लाह भी एक है, कहा नहीं तुम ऐसा एक हो जो 1/2 हो जाए, अल्लाह ऐसा एक है जो 1/2 नहीं होता। कैसे पता चला? कहा भाई इन्नमा लगा हुआ है। इन्नमा का मतलब ये कि जैसा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं, जैसा अल्लाह एक है वैसा कोई नहीं। मालिक और वाज़ेह कर दे, कहा पढ़ो सूरह माइदा 5वां सूरा, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। जहाँ इन्नमा आ जाए वहाँ पाबंद किया जा रहा है कि जैसा ये है वैसा कोई नहीं। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया, का पढ़ो सूरह तौबा, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जैसा नजिस मुशरिक वैसा नजिस कोई नहीं। तो जहाँ इन्नमा आ जाए वहाँ मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। तो जहाँ कुरान में इन्नमा मिले समझ लेना कि जैसा ये है वैसा कोई नहीं। आयत चीखती हुई आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। ये वैसा वली जैसा वली जैसा इन्नमा 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 है, इन्नमा की ताकत कि जहाँ आयत में मिले समझ लेना कि जैसा ये है वैसा कोई नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। जैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली नबी वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली रुकू में ज़कात देने वाला वैसा वली कोई नहीं। यानी जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। तो हमसे नाराज क्यों होते हो? तुम भी जियो अपने भूखे नंगे वलियों के साथ। आप भी जिए भाई अपने भूखे नंगे अपहज वलियों के साथ। हमें भी जीने दो इन्नमा वाले वलियों के साथ, है ना। इसलिए कि जैसा ये है, जैसे वली ये है वैसा वली कोई नहीं। ये तो भाई सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि जैसे ये है वैसा कोई नहीं, जैसे ये है वैसा कोई नहीं। अच्छा सबको छोड़ो, ये जो गली में मांगने वाला सदाएं लगाता है, आवाज लगाता है, पता नहीं आपके महल्ले में होता या नहीं होता। कराची में मैंने देखा, लाहौर में जहाँ मेरा क़याम है वहाँ पे भी देखा, जब गली में मांगने के लिए आता है तो कहता है नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। बीबी पाक दामन के बाजार पे गया मैं, तो वहाँ पे भी कह रहा था पंजतन का सदका दे दो। मैं सेवन शरीफ गया, उधर भी कहने लगा साईं नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के बाजार पे कराची में गया, वहाँ पे भी कहने लगा नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। पंजतन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो, पाकों के नाम पे दे दो, अली के नाम पे दे दो, सैयदा के नाम पे दे दो। मैंने कहीं नहीं देखा कि मांगने वाला फला के नाम पे मांगे, फला के नाम पे मांगे, फला के नाम पे मांगे। जब मांगता है पंजतन के नाम पे मांगता है, फला 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 के नाम पे नहीं मांगता। मांगने वाला भी जानता है कि भीख भिखारियों के नाम पे नहीं मिलती, भीख भी नहीं मिलती, भीख भी नहीं मिलती। भीख भी नहीं मिलती। जैसे ये है वैसा कोई नहीं, जैसे ये है
शरीफ है वो जो अपनी हद में रहे, शरीफ है वो आदमी जो अपनी हद में रहे, इसलिए कि इन्नमा का ताला लगा हुआ है, जैसे ये है वैसा कोई नहीं। तो जहाँ इन्नमा आए वहाँ मतलब क्या, वैसा ये वैसा कोई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। जैसे पाक पंजतन, जैसे पाक पंजतन वैसा पाक कोई नहीं। भाई कमाल हो गया, जैसे पाक पंजतन वैसा पाक कोई नहीं, जैसा पाक नबी वैसा पाक कोई नहीं, जैसा पाक अली वैसा पाक कोई नहीं, जैसी पाक सैयदा वैसा पाक कोई नहीं, जैसा पाक हसन वैसा पाक कोई नहीं, जैसा पाक हुसैन वैसा पाक कोई नहीं। मालिक क्या आदम पाक नहीं है, क्या नूह पाक नहीं है, क्या इब्राहिम पाक नहीं है, क्या मूसा पाक नहीं है, क्या ईसा पाक नहीं है, क्या याकूब पाक नहीं है, क्या यूसुफ पाक नहीं है, क्या अम्बिया जोहरी खामोश, ये सारे अंबिया पाक हैं, मगर इन्नमा युरीदुल्लाह पंजतन जैसा कोई पाक नहीं। जब बड़े बड़े पाक नबी पाक पंजतन जैसे ना हो सके तो कोई ऐरा गैरा कैसे हो जाएगा। बड़े 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 पहुंच रही है बात। बड़े 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 इन जैसे ना हो सके। भाई जैसी कमाल होगा, जैसे पाक ये है वैसा पाक कोई नहीं। ये शजरा पाक है, ये शजरा पाक है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये शजरा पाक है। नबी ने फरमाया एक शजरा है जो तैयबा है, एक शजरा है जो तैयबा है। अना असलुहा व अलीयुल फरुहा वल अइम्मतु असमारुहा। वो खराब हो गया, बस खत्म हो गई मेरी बात। एक शजरा है, एक दरख्त है। नबी फरमाते हैं, सुन्नी शिया दोनों किताबों में है, नबी फरमाते हैं उस दरख्त की जड़ में मोहम्मद हूँ, शाख अली है, आइम्मा उसका फल है, वह शियातुना औराकुहा, और हमारे शिया उस दरख्त के पत्ते हैं। जड़ है नबी, जड़ है नबी, शाख है अली, आइम्मा है फल, और शिया हमारे उस दरख्त के पत्ते हैं। भाई कमाल हो गया, शिया दरख्त के पत्ते हैं। शिया कौन है? दरख्त के पत्ते हैं। कि पत्तों को रिस्क कहाँ से मिलता है? पत्तों को, ये तो मैंने बड़ी सामने की बात की है। पत्तों, आप पत्ते को पानी देते रहें, पाइप ले और लेके पत्ते को पानी, पत्ते में पानी जज्ब नहीं होगा। पत्ते में सलाहियत ही नहीं है कि डायरेक्ट फैज ले सके। मैंने तो कर दी बहुत बड़ी बात, मैंने तो कर दी बहुत बड़ी बात। आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई, मैं कोई देहात में थोड़ी पढ़ रहा हूँ। बड़े 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 काम कर बोले पत्ते में सलाहियत नहीं है कि वो डायरेक्ट फैज ले सके। कमाल हो, पत्ते को रिस्क मिलता है शाख से, शाख को मिलता है जड़ से। अब अगर किसी पत्ते ने पत्तेबाजी करने की कोशिश की कि हम शाख से नहीं लेंगे, हम तो डायरेक्ट जड़ से लेंगे, और वो जड़ के पहलू में आके बैठ गया तो शाम तक सूख जाएगा और शाम को माली उसे भट्टी में झोंक देगा, सूख जाएगा। शाम तक है या नहीं? पत्ते में पत्ते, किसी पत्ते ने कोई चालाकी की, जीनियस बनना चाहा कि हम तो शाख से नहीं लेंगे, शिर्क हो जाएगा, और जड़ के पास आ गया, जड़ के पास आ गया। शाम तक पीला पड़ेगा और फिर जला दिया जाएगा। मूड खराब तो नहीं हो गया भाई? बड़े पढ़े लिखे, बड़े पढ़े बाप जी ये सलामत रहे तो कमाल होगा। जड़ है नबी, खत्म हो रही है वहाँ। जड़ है नबी, शाख है अली, पत्ते हैं शिया। तवज्जो, जड़ है नबी, शाख है अली, जड़ है नबी, शाख है अली, पत्ते हैं शिया। कमाल हो गया। अब
मुझे इंसाफ से बतलाओ, क्या कोई भी दरख्त खुद ब खुद निकलता है? आपने देखा खुद ब खुद निकलते हुए देखा? तो कोई दरख्त बगैर किसी बीज के निकला, खुद ब खुद निकला? नहीं हुआ। बगैर बीज के, बगैर गुठली के कोई दरख्त नहीं निकलता। आम चाहिए ना, तो आम की गुठली होनी चाहिए। वो आम की गुठली के बगैर आम का दरख्त, आम की गुठली के बगैर आम का दरख्त नहीं मिलेगा। तुमने गुठली को जमीन में दबाया, उसमें पानी दिया, उससे दो हिस्से निकले, एक ऊपर की तरफ आया, एक जमीन की तरफ गया। जो ऊपर की तरफ आया वो शाख बना, जो गुठली से नीचे गया वो जड़ बना, और गुठली उसकी असल है। अगर गुठली ना हो तो ना जड़ बनेगी ना शाख बनेगी। इसीलिए अल्लाह ने आवाज दी, लौला फातिमा तो लमा खलक़तुकुमा। अगर फातिमा ना होती तो ना नबी बनाता ना अली बनाता। फातिमा असल है। फातिमा असल है। उम्मु अबीहा, ये अपने बाप की असल है। भाई मरकज़े आए तत्हीर है। होंगी 4 बेटियां मगर सिद्दीक़ा कोई नहीं। सिद्दीक़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस मिंबर की कसम, इस मिंबर की कसम। अब सिद्दीक़ा कौन है बताऊं? सूरह माइदा, सूरह, मूड खराब तो नहीं हुआ? एक आयत पढ़ लूँ, एक आयत सूरह माइदा 5वां सूरा। अल्लाह कहता है वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, ईसा की माँ सिद्दीक़ा है। ईसा की माँ सिद्दीक़ा है। ये मालिक घुमा फिरा के कहने की जरूरत क्या है? ईसा की माँ सिद्दीक़ा है। डायरेक्ट बोल, मरियम सिद्दीक़ा है, कहा नहीं। मैं सिद्दीक़ा का क्राइटेरिया दे रहा हूँ। जो मासूम की माँ होती है वही सिद्दीक़ा कहलाती है। तो मरियम सिद्दीक़ा है, मरियम सिद्दीक़ा है। एक मासूम की माँ है ना, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो जो एक मासूम की माँ है वो है सिद्दीक़ा। जो 11 मासूमों की माँ हो वो सिद्दीक़ा कुबरा। 11 मासूमों की माँ हम है, 11 मासूमों की माँ हम। फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बरूहा। फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। मूड खराब हो गया। मरकज़े आए तथीर है कौन? मरकज़े दायरा इस्मत कौन है? सैयदा फातिमा है। फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। मोहम्मद हैं, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद के दामाद हैं, मोहम्मद के बेटे हैं, नवासे हैं। ना नहीं, नहीं, फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। मालिक क्यों? कहा भाई आज मैं कोई रिसालत थोड़ी समझा रहा हूँ, आज मैं कोई नबूवत थोड़ी समझा रहा हूँ, आज मैं अहले बैत समझा रहा हूँ कि मोहम्मद के रिश्तेदारों को अहले बैत नहीं कहते, फातिमा के रिश्तेदार को, फातिमा के सैयदा के रिश्तेदार को अहले बैत कहते हैं। फातिमा के रिश्तेदारों को अहले बैत कहते हैं। बस मैंने समेट दिया, ख़त्म हो गई मेरी बात। ये वो है जो वलियतुल अम्र है, ये मखदूमा कौनैन है, ये सैयदा आलमियान है। रसूल ने फरमाया फ़ज़ाइलुहा मसाइबुहा, ये मेरी बेटी वो है जिसके फ़ज़ाइल ही मसाइब हैं। व मसाइबुहा फ़ज़ाइलुहा, और इसके मसाइब ही फ़ज़ाइल हैं, फ़ज़ाइल ही मसाइब हैं। क्या किया मुसलमानों ने रसूल के बाद इस बेटी के साथ? रसूल के इंतकाल के 2 रोज़ के बाद इस बीबी ने सियाह चादर ओढ़ी, अपने बाप की कब्र पे आई, सलाम किया, एक मुट्ठी खाक उठाई, सूंघी, और सूंघने के बाद अपना चेहरा कब्र की तरफ किया और कहा बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें टूटी कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो वो शबे तार में बदल जाती। बीबी का सर झुका हुआ कब्र की तरफ, वो रो रही है। मैं कहूँगा बीबी, हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी,
آپ اپنے باپ کی قبر تک تو پہنچ گئی، مگر وہ بچی کربلا کے میدان میں کیا کرے؟ جس کو جب نیند آنے لگی تو پکارتی ہوئی چلی، بابا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ اور جب باپ کے لاشے پہ آئی تو بے سر کے لاشے کو دیکھا، سینے پہ سونے والی ہے، سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں، قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ معصوم کی وصیت، معصومہ کی وصیت، معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر کے نام کہ علی دنیا والوں نے مجھے بہت ستایا، جب تک بابا زندہ رہے لوگ ہمارے دروازے پہ سلام کے لیے آتے رہے۔ علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں تمہاری حق خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہی معاف کرنا۔ علی کانپنے لگے، کہا بیوی تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا۔ کہا علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد بن ماں کے ہوں گے، یتیم ہوں گے، تو اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے تو بلند آواز سے بات نہ کرنا، اس لیے کہ بغیر ماں کے بچے ہیں نا۔ کہا بیوی جیسے تم صاحب آیت تطہیر ہو تمہارے بچے بھی صاحبان آیت تطہیر ہیں۔ کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ غسلنی وکفنی ودفنی، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا، اور دیکھو علی میرے دشمنوں کو ظالموں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا، اور علی مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، کبھی کبھی میری قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا۔ علی رونے لگے، کہا بیوی میں تمہاری قبر پہ آتا رہوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب میں تمہیں سلام کروں تو جواب سلام اپنے کانوں سے سنوں۔ وہ بیوی جس کے پاس پوری کائنات کا حق شفاعت ہو 3.5 گھنٹے ظالم کے دربار میں کھڑی رہی، 3.5 گھنٹے بیوی کھڑی رہی، پردیسیوں کی طرح کھڑی رہی، مسافروں کی طرح کھڑی رہی، اور وہ ظالم اس جگہ پر بیٹھا رہا۔ کسی نے نہیں کہا آقا زادی رسول زادی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول بیٹھے ہوتے، بیٹی آتی رسول کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا ہاتھ چکتے اپنی مسند پر بٹھاتے، اور وہ اسی دربار میں 3.5 گھنٹے کھڑی رہی۔ ایک تحریر لکھوائی، تحریر لکھ کے دی، وہ لے کر چلی، ساتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، ایک کوچے میں آئی، ایک ظالم ملا، ایک ملعون ازل و ابد ملا، اس نے تحریر چھینی، بی بی کے سامنے پھاڑ کے زمین پہ پھینکی، اور اب حسن کہتے ہیں کہ اس ظالم نے، اس ملعون نے میری ماں کے چہرے کے ساتھ ایسی گستاخی کی کہ میری ماں کا چہرہ دیوار پہ لگا، زمین پہ گر گئی۔ یہ سوچ کے پرسا دینا، تم 12 مہینے پورے سال اس بیوی کو پرسا دیتے ہو اس کے مظلوم بچے کا، اور آج وہ رات ہے کہ جب اس کے مظلوم بچوں کو ان کی دکھیاری ماں کا پرسا دینا ہے، جس نے چکیاں پیس کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ تو کہیں زینب تم سے محشر میں شکایت نہ کرے، کیا میری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں اجرکم علی اللہ۔ عاشور کے دن بڑی مصیبتیں پڑیں، لیکن بھائی مجھے معاف کرنا، تیروں کی تکلیف ایک طرف، نیزوں کی تکلیف ایک طرف، پتھروں کی تکلیف ایک طرف، تلواروں کی تکلیف ایک طرف،
لیکن معصوم بیٹے کے سامنے اس کی معصوم ماں کو تماچا مارا جانا ایک طرف. وہ بی بی تھکی ہوئی ہے. جانتے ہو بی بی دربار تک گئی کیسے؟ حجرے سے دربار تک گئی کیسے؟ معصوم فرماتے ہیں جملہ سنو کہ بی بی گئی کیسے. اتنی کمزور ہے، اتنی زخمی ہے، 18 برس کا سن ہے. تارتن تقوم و تطیح. جانتے ہو دربار تک کیسے گئی؟ تارتن تقوم و تطیح. کبھی گرتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی تھی. کبھی گرتی، کبھی کھڑی ہو جاتی. جب دربار سے واپس آئی، جملہ سنو، شہزادی زینب نے دیکھا کہ میری ماں کے مصلے پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. بی بی نے پکار کے کہا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی. اے بوڑھی عورت، میری ماں کے مصلے سے اٹھ اور اپنے گھر میں جا کے رو. سیدہ نے سر اٹھایا، کہا زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ کہا اماں 3.5 گھنٹے میں آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. فاطمہ نے چیخ ماری، کہا بیٹی اس کی خبر تجھے اس وقت ہوگی جب تو شام کے دربار جائے گی کہ نبی زادیاں جب دربار جاتی ہے تو مر جاتی ہے. بس آخری جملہ سنو، اللہ تمہیں آباد رکھے. شرم کر کے پرسہ نہ دینا. حسین آئے ہیں، حسن آئے ہیں، زینب آئی ہے، ام کلثوم آئی ہے، اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. جملہ سنو گے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں نجف اشرف، ان کا نام تھا سید محسن حکیم طباطبائی. ان کے گھر میں بی بی کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی اور 20 سے زیادہ بڑے بڑے علماء فقہا بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ ذاکر شیخ صالح اس کا نام تھا، وہ ممبر سے بی بی کی شہادت بیان کر رہا تھا. اس ذاکر نے، اس عالم نے پڑھتے پڑھتے کہا سید زادوں، تمہیں یہی پتا ہے نا کہ تمہاری جدہ کی شہادت اس جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے ہوئی. سید زادوں، سادات، یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے. ارے جب جملہ سننا، جب لوگوں کا ہجوم آیا، لوگ گھر کو گھیر کے کھڑے ہوئے تو ایک ظالم نے آواز دی، اضربوا فاطمہ، سب مل کے فاطمہ کو مارو. انفذ نے گھوڑا نکالا، فاطمہ کی پشت میں مارا، دروازہ گرا. اس دروازے میں لوہے کی میخ تھی، وہ بی بی کے شکم میں پیوست ہوئی. بی بی زمین پہ گری، پکار کے کہنی جانی میری مدد کو آؤ، انہوں نے میرا محسن شہید کر دیا. آخری جملہ سن لو، آخری جملہ سنو. ظالم نے، جملہ سن لو، ظالم نے غلاف میں بند تلوار نکالی اور بی بی کے پشت پہ ماری. بی بی کا داہنا ہاتھ ٹوٹ گیا. پس جملہ سن لو روایت کا. اثرت فاطمہ تو بین الباب والجدار، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان پیستی گئی. ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، منہ کے بل زمین پہ گری، منہ سے خون کا فوارہ جاری ہوا. علی دوڑتے ہوئے آئے، بی بی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی. مؤذن نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ. علی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بنت رسول اگر بددعا دے دی تو آپ کے بابا کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. گرتے ہوئے ہاتھ سے بی بی نے ایک جملہ کہا، بارے رہا ہم رہے نہ رہے، ہمارے بابا کی آواز باقی رہے. بس آخری جملہ وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے غسل. علی کہتے ہیں انی غسلتھا فی ثیابھا، میں نے بی بی کو ان کے لباس میں غسل دیا. سمجھ لو تم، بی بی کو ان کے لباس میں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، بی بی زخمی ہے. میں نے رسول کی بیٹی کو اس کے لباس میں غسل دیا، اس کے بعد کفن پہنایا. بھئی تاریخ میں یا دادی ملے گی یا پوتی ملے گی. دادی اپنے کپڑوں کے ساتھ دفنائی گئی اور پوتی اپنے پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ دفنائی گئی.
सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहा सिद्दीक़तु शहीदा सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाती सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदती अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फिर लअौलियाइना व कुफ़्फ़ा अन्ना अअदाना वजगलहुम रज़ाना वाज़हिर कलिमतल हक़ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम में सैयदा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन